لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک تپتا ہوا صحرا ہے، دور دور تک نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی سایہ، نہ پانی کا قطرہ۔ ایک بوڑھا باپ اپنے جگر گوشے کو اس کڑی دھوپ میں تنہا چھوڑ کر مڑ کر دیکھے بغیر جا رہا ہے، اور پیچھے سے ایک خاتون کی دل دوز مگر استقامت سے بھری آواز آتی ہے، یا ابراہیم این تذهب وتترکنا فی هذا الوادی، اے ابراہیم آپ ہمیں اس وادی میں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ الذی لیس فیہ انیس ولا شیء، جہاں کوئی نفس ہے اور نہ ہی کوئی ساز و سامان۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ خاموش رہتے ہیں، مڑ کر نہیں دیکھتے کہ کہیں باپ کی شفقت پاؤں کی زنجیر نہ بن جائے۔ وہ خاتون دوبارہ پکارتی ہیں، سوال وہی ہے لیکن اس کی نوعیت بدل کر پوچھتی ہیں، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ خلیل اللہ نے سر جھکا کر مختصر مگر مکمل جواب دیا، نعم، یعنی کہ ہاں۔ یہ جواب سننا تھا کہ صابرہ کائنات سیدہ ہاجرہ کا تاریخی جملہ فضاؤں میں گونجا، اذا لا یضیعنا، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور یہ قیامت تک کے لیے ایمان کی بنیاد بن گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیں فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میں پاس ہوں۔ یہ ہے وہ مٹی، یہ ہے وہ تڑپ، یہ ہے وہ بنیاد، وہ دین جو خلیل اللہ کی دعا سے ہم تک پہنچا، جسے اللہ رب العزت نے نعمت قرار دیا۔ یہ دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسی دین اسلام کی بنیاد پر یہ پورا نظام حج قائم ہے۔ جہاں بی بی ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل کو چھوڑا گیا، اسی صحرا میں پھر زمزم کا چشمہ پھوٹا، زندگی مسکرائی، اور جب وہی معصوم بچہ اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے اسی بنجر وادی میں کعبے کی تعمیر بھی فرمائی۔ باپ اور بیٹا مل کر کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے ہمارے رب یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس وادی کو میرے رب نے امن کا گہوارہ بنا دیا، اسے شہر امان بنایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ لیکن خلیل اللہ نے صرف اور صرف شہر کی امان اور پھلوں کا رزق نہیں مانگا، انہیں معلوم تھا کہ اصل رزق ہدایت کا رزق ہے۔ اسی لیے انہوں نے کعبے کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر رب کعبہ کو پکارا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور پھر کائنات نے دیکھا، صدیاں بیت گئیں، مکہ تاریکی میں ڈوب گیا، لیکن پھر وہ مبارک گھڑی آئی کہ جب خود سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے، حق کی دعوت دی، کلمے کی تبلیغ کی، لیکن بدلے میں کیا ملا؟ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، نعوذ باللہ جھوٹا کہا گیا۔ نزل علیہ الذکر انک لمجنون، مجنون کہا، دیوانہ کہا۔ شیب ابی طالب کی سختیاں دی گئیں، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے محبوب شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ حق کو مٹانے والے خود مٹ گئے۔ صرف اور صرف 8 سال بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 قدسی نفس صحابہ کے ساتھ فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے فاتح میرے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی سے اس حد تک جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کے کجاوے سے جا لگا۔ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی خون نہیں بہایا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا وہ واحد انقلاب تھا جو بغیر کسی خون خرابے کے سراسر امن کے ساتھ ہوا۔ بلال حبشی نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کا وہ پرچم لہرایا کہ مکہ کی وادی اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اسی فتح مبین کے بعد میرے رب نے حج کو امت مسلمہ پر فرض قرار دیا۔ سورہ آل عمران میں میرے اللہ نے 2 ٹوک فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ یہ حج دراصل اس عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ ذرا آزمائش کی وہ انتہا دیکھیے کہ بڑھاپے کی اکلوتی تمنا سیدنا اسماعیل جب باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا،
قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تابعدار بیٹے کا جواب سنیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری تیز کی، لیکن جمرہ کے مقام پر شیطان نے روکا، باپ کے دل میں شفقت جگانے کی کوشش کی، وسوسے ڈالے، مگر خلیل اللہ نے اس مردود کو کنکریاں مار کر بھگا دیا جس کی آج بھی صحیح کی جاتی ہے۔ جب ابراہیم نے پوری طاقت سے چھری چلائی تو رب ذوالجلال نے پکارا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ اس بے مثال تسلیم و رضا کی بدولت کائنات کے مالک نے سیدنا ابراہیم کی اس عظمت اور قربانی کو بعد میں آنے والی نسلوں میں ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا اور خود گواہی دی، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لیکن انہیں کیا علم تھا کہ ان کا اپنا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جڑ کٹا ہوگا، بے نام و نشان ہوگا۔ 10 ہجری کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,40,000 صحابہ کے سمندر کی قیادت کر رہے ہیں، لوگ جوق در جوق دین اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو، اللہ کا وعدہ تھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھ لیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اسی عظیم الشان مجمع کے سامنے قصواں اونٹنی پر بیٹھ کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، الا لا فضل للعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، مطلب کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت تمہارے درمیان حرمت والی ہے کہ جس طرح تمہارا یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ اور یہ سرزمین حرمت والی ہے۔ جان لو کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، سوائے اس کے کہ وہ متقی ہو، تقوی والا ہو۔ اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی میرے رب کا وعدہ اور حکم پورا ہو رہا ہے جو اس نے سورۃ الحج میں اپنے خلیل سے کیا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان عام کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے، اور ایسے دبلے پتلے اونٹوں پر بھی جو دور دراز کے راستوں سے، اونچے نیچے راستوں سے سفر کر کے پہنچیں گے۔ اللہ اکبر! کہاں وہ اکیلی سیدہ ہاجرہ، کہاں کعبے کی دیواریں اٹھانے والے ابراہیم اور اسماعیل، کہاں مکہ کی سرزمین، نبی کریم کے خلاف سازشیں، اور پھر کہاں 1,40,000 کا مجمع، اور پھر کہاں آج لاکھوں کروڑوں شاخ کا یہ سمندر جو رنگ، نسل اور زبان کے بت توڑ کر ایک ہی لبادے میں ایک ہی صدا بلند کرتے ہوئے کعبے کے گرد پروانوں کی طرح طواف کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ حج کی اصل روح صرف اور صرف بیت اللہ کے چکر کاٹنا نہیں ہے، حج کی روح میدان عرفات کا ٹھہراؤ ہے، جہاں روح اپنے مالک کے سامنے رو کر گناہوں کا اعتراف کرتی ہے، اور اللہ اس دن شیطان کو ذلیل کر کے اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ حج کی روح اپنے اندر کے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، اپنی انا، اپنے تکبر، اپنے حسد کو مینا کے میدان میں قربان کرنا ہے، کہ تاکہ حاجی جب وہاں سے لوٹے تو اس کا دل پاک اور صاف ہو چکا ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔